اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ مبارکہ حجر قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت وہ اس کے پاس پہنچے، یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کو سلام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام ایک اچھے تجربے سے گزرے تھے کہ بڑھاپے میں ہی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، لہٰذا نئے بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں انہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی بشارت ان آنے والے فرشتوں نے دی تھی۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ بعض مفسرین کے بقول حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش میں 10 سال سے زیادہ فاصلہ تھا، لہذا بڑھاپے میں 10 سال گزر جائیں تو بچے کی پیدائش کا احتمال بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ثانیاً اگر کوئی واقعہ خلاف معمول ہو، اگرچہ استثنائی طور پر ہو، اس سے مشابہ مواقع پر تعجب کرنے سے معنی نہیں ہے، کیونکہ ایسے سن و سال میں بچے کی پیدائش بہرحال ایک امر عجیب ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پہلے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی، اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ 112 سال کے تھے۔ بہرحال فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متردد پایا اور ان سے صراحت اور قاطعیت سے کہا، ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، وہ بشارت کہ جو خدا کی طرف سے ہے اور اس کے حکم سے ہے، اسی بنا پر یہ حق ہے اور مسلم ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہ مبادا ابراہیم علیہ السلام مایوس و نا امید نہ ہوں، تاکید کے طور پر کہنے لگے، جب کہ ایسا ہے تو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے اس خیال کو دور کر دیا کہ ان پر مایوسی اور رحمت خدا سے نا امیدی کا غلبہ نہیں ہے، اور واضح کیا کہ یہ تو صرف طبی معمولات کے حوالے سے تعجب ہے، لیکن صراحت سے کہا کہ گمراہوں کے سوا اپنے پروردگار کی رحمت سے کون مایوس ہوگا؟ وہی گمراہ کہ جنہوں نے خدا کو اچھی طرح نہیں پہچانا اور اس کی بے پایاں قدرت پر ان کی نگاہ نہیں گئی، وہ خدا کی جو مشت خاک سے ایسا عجیب و غریب انسان پیدا کرتا ہے اور ناچیز نطفے سے ایک مکمل بچے کو وجود میں لاتا ہے، خرمے کا خشک درخت جس کے حکم سے پھل لاتا ہے اور جلانے والی آگ جس کے حکم سے گلزار ہو جاتی ہے، کون شخص ایسے پروردگار کی قدرت میں شک کر سکتا ہے یا اس کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ بشارت سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس خیال میں پڑ گئے کہ ان خاص حالات میں یہ فرشتے انہیں صرف بیٹے کی بشارت دینے نہیں آئے، بلکہ یقیناً یہ کسی نہایت اہم کام پر مامور ہیں، اور یہ بشارت تو ان کی ماموریت کا ایک پہلو ہے۔ لہذا ان سے پوچھنے لگے کہ اے فرشتگان الہی، بتاؤ کہ تم کس اہم ذمہ داری کے لیے بھیجے گئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ایک گناہگار قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جستجو اور تحقیق کے بارے میں اپنی خو کی وجہ سے، وہ بھی خصوصاً ایسے مسائل میں اپنے جواب پر بس نہیں کریں گے، لہذا انہوں نے فوراً مزید فرمایا، یہ مجرم قوم لوط علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.